بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ گرامی مرتبت حضرات سامعین و ناظرین و حاضرین، بحمد اللہ تعالی آج 21 رمضان المبارک 1445 سن ہجری مطابق 1 اپریل 2024 سن عیسوی بروز ایمان افروز شیطان سوز دوشنبہ مبارک سورہ یوسف کا 17واں درس ہے، جس کا آغاز آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 104 یعنی اس سورت کے سیکنڈ لاسٹ رکوع تک۔ اس کے بعد صرف کل کا ایک درس ہے، انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا۔ حسب معمول آیات کریمہ کا ترجمہ بما مفسرین کرام کی پیش کردہ تفسیروں کے خلاصہ سماعت فرمائیے۔ اب یہ آخری مرتبہ برادران یوسف کا مصر میں حضرت یوسف کی فرمائش پر بمائے ان کے پورے کنبے قبیلے کے داخلہ ہوگا اور پھر وہ وہیں کے باشندے بن جائیں گے۔ وہ جو سوال ہوا تھا دربار نبوت میں، شروع میں پہلے درس میں نے بتایا تھا شان نزول سورہ یوسف کا، کہ اللہ کے حبیب سے سوال ہوا، بعض صحابہ نے کیا اور ایک تفسیر میں ہے کہ یہود نے پوچھا۔ جو یہوذا نامی جو بھائی تھے حضرت یوسف اس کی اولاد میں سے، انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب تو کنعان میں رہتے تھے، تو اولاد یعقوب مصر میں کیسے جا بسی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ صدیوں پہلے کا غیبی واقعہ تعلیم فرمایا اور سرکار نے سارا بیان کر دیا۔
اور یہ کوئی ہمارے عقیدے یا جذبات کے الفاظ نہیں ہے کہ صدیوں پہلے عقیدے کا علم بتایا، یہ خود قرآن ابھی ارشاد فرمائے گا یہ سارا بیان کر کے۔ چنانچہ جب یہ پورا قبیلہ وہاں پہنچا، بڑا عالی شان استقبال کیا حضرت یوسف نے، کیونکہ وہ تو شاہ مصر تھے اس وقت، ان جیسا استقبال کا ساز و سامان اور کس کے پاس ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے سارے حواریوں کو، اپنے وزیروں مشیروں کو لے کر اپنے والد گرامی کے استقبال کے لیے آ گیا ہے۔ فرشتگان عرش بھی اس استقبال میں شامل ہوئے، کیونکہ دو نبیوں کی ملاقات کا وقت تھا۔ حضرت یوسف اپنے والد گرامی کو سلام کرنے لگے تو بحکم رب جلیل جناب جبریل امین نے کہا کہ حضرت یعقوب کو موقع دیجیے، یعنی وہ اپنے جذبات کا اظہار سلامتی کے الفاظ کے ساتھ کریں۔ البتہ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ مرتبہ یعقوبی مرتبہ یوسفی سے بڑا تھا، پیغمبری میں بھی، یعنی ایک تو ہے نا کہ وہ والد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کا اعزاز بڑھانے اور بھائیوں کے لیے زیادہ شوق پیدا کرنے کہ والد جب تعظیم بجا لائے کسی بیٹے کی تو بھائیوں کو تو اور زیادہ بجا لانی چاہیے، بھلے وہ عمر میں ان سے چھوٹا ہو لیکن اگر مرتبے میں بڑا ہے۔ یہ تو ہماری شریعت میں بھی مسئلہ ہے، تو وہ انہوں نے تعظیم پیش کی۔ ہماری شریعت کا وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نا ترکہ وہ ہوتا ہے متروکہ چیز جو میت چھوڑ کے جاتا ہے، اس میں تو شریعت نے لگے بدے حصے بتائے ہوئے ہیں۔ 4 مرد اور 8 عورتیں ایسے ہیں رشتہ داروں میں، ان میں سے کوئی موجود ہو تو شریعت نے ان کے لگے بدے حصے پہلے سے بتائے ہوئے، ان سے بچا ہوا پھر ذوی الارحام آپ اسبات کو جاتا ہے جو سارا لے جاتے ہیں، اسبات نہ ہو تو پھر ذوی الارحام، اور یہ پوری ایک کیٹیگری ہے۔ لیکن اگر جیتے جی کوئی اپنا تقسیم کرنا چاہے تو وہ ہبہ ہے، ہبہ میں اس کو اختیار ہے، اس میں وہ للذکر مثل حظ الانثیین والا چکر بھی نہیں جو قرآن نے فرمایا نا کہ لڑکی کا حصہ لڑکے سے سنگل، لڑکے کا ڈبل، وہ جیتے جی میں نہیں ہے، وہ برابر بانٹ سکتا ہے۔ اس میں شریعت نے لکھا ہے کہ ہمارے کتابوں میں کہ 2 وجہ سے فرق کر سکتے ہیں، کوئی اولاد محتاج زیادہ ہے تو اس کو زیادہ دے سکتا ہے، یا کوئی مرتبے میں علمی دینی شرافت میں مرتبے میں زیادہ ہے تو اس کا فرق کر سکتا ہے، اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہاں مرتبے میں چونکہ حضرت یوسف کا بھائیوں میں ایک مقام تھا، وہ دکھانے کے لیے قرآن فرماتا ہے فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ لوگ وہاں داخل ہوئے مصر کے اس شاہی محل میں، انہوں نے والدین کو تخت پہ بٹھایا، بھائیوں کو بھی بڑی اعزاز سے بٹھایا، بیٹھ گئے، آوا الیہ ابویہ، والدین کو اپنے قریب جگہ دی۔ ماوا اسی سے ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارے سرکار ہمارے ملجا ہیں، ماوا ہیں، ماوا کا معنی ٹھکانہ۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور فرمایا اللہ چاہے تو بس اب امن سے آ جاؤ مصر میں، امن ہی امن ہے۔ قحط سالی بھی چونکہ ختم ہو چکی تھی، سارے وہ جو بھائی تھے ان کے وہ معاف بھی کر دیا تھا آپ نے۔ ورافع ابویہ علی العرش، والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا۔ اسی دوران وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، جو اپنے بچپنے میں دیکھا تھا کہ باپ میں دیکھتا ہوں ابا جان کے 11 ستارے، ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ وخروا لہ سجدا، وہ سب کے سب آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، جب یہ سجدہ بجا لائے تو حضرت یوسف بولے اے بابا جان یہ ہے میرے اس پہلے خواب کی تعبیر، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور میرے رب نے میرے ساتھ کتنا حسن سلوک فرمایا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے یہاں لے آیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے مابین پھوٹ ڈال دی تھی۔ پھر بھی آپ نے ان کو تانا زنی نہیں کی کہ بھائی انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، کہا کہ شیطان نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی۔
ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پالنہار بہت مہربان ہے جس کے ساتھ چاہے لطف فرماتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم و حکمت والا ہے۔ اب یہاں چند مسائل ہیں جس پر مفسرین نے بڑا کلام کیا۔ پہلا مسئلہ ہے حضرت یوسف کے سامنے برادران یوسف اور والدین یوسف کا سجدے میں گر جانا۔ خروا لہ سجدا، خروا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ غالب اس میں مرد تھے، ایک وہ آپ کی ماں تھی اور وہ تھی اصل میں آپ کی خالہ۔ آپ کی حقیقی والدہ تو آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین کی وفات کے وقت فوت ہو گئی تھی، تو یہ آپ کی خالہ تھی۔ تو اس پر پھر اعتراض ہوتا ہے ایک کہ اگر خالہ سے بعد میں انہوں نے شادی کی، یعنی بیوی فوت ہو گئی پھر اس کی ہمشیرہ سے، تو پھر وہ بھائی بعد میں ہونے چاہیے، حالانکہ حضرت یوسف کو چھوٹا لکھا ہے تفسیروں میں بھائیوں سے، اور وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے ماں جائے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کی وفات پر بنیامین کی اچھی تربیت کے لیے، کہ وہ چھوٹے تھے، خود یوسف علیہ السلام ہی چھوٹے تھے لیکن بنیامین زیادہ، ان کی خالہ سے انہوں نے نکاح کیا، یہ آپ کی زوجہ ثالثہ تھی، اس سے پھر اولاد نہیں ہے۔ اور وہ جو بڑے بھائی تھے وہ پہلے آپ کی زوجہ ہے، حضرت یوسف کی والدہ کی وفات سے پہلے اس سے ہیں، اور جمہور کا موقف یہی ہے کہ وہ بڑے ہیں۔ تو یہ سجدہ بجا لائے، تو ایک تو اس پہ اعتراض ہے کہ بھائی والد کا درجہ زیادہ تھا والدیت میں بھی اور مقام نبوت میں بھی، تو افضل کا مفضول کو سجدہ کرنا، پھر مخلوق کا مخلوق کو سجدہ کرنا، یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو مفسرین نے اس کے جو جواب دیے وہ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، کیونکہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری اور تعظیم بجا لانے کو بعض لوگ شرک سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض جہلاء سجدے کی وضع واقعتاً بھی اپناتے ہیں۔ اس کا پورا مسئلہ سماعت کر لیں، کیونکہ آج کل دور ایسا ہے، ایکٹنگ جو اچھی کر لے، ٹی وی پہ جو آ جائے، بھلے ایک دن بھی اس نے مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو، بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس نے زندگی پڑھنے پڑھانے میں صرف کر دی ہو نا، لیکن وہ ٹی وی پہ نہیں ہے، وہ چھوٹا عالم ہے۔ اس لیے میں تو دوستوں کو کہتا ہوں ہم لوگ بحث نہیں کرتے، وہ ٹی وی والے کبھی سارے اکٹھے کر کے ذرا ایک بند کمرے میں ہمارے ساتھ آدھا گھنٹہ بٹھاؤ نا، اور جو ٹی وی کے ان فنکاروں کے اور ان ایکٹنگ کرنے والے مولویوں کے بڑے مداح ہیں، یا ان کو ٹی وی پر آنے کی وجہ سے بڑا فاضل سمجھتے ہیں، ہم ان کے سامنے اور کچھ نہیں رکھیں گے، ہم رکھیں گے قرآن پاک بغیر ترجمے والا۔ یہ میرے سامنے تو اتفاق سے اب یہ آج ترجمے والا آ گیا نا، روز جو بھی آتا ہے میں رکھ لیتا ہوں، میں اس سے ترجمہ نہیں کر رہا، اور اللہ کی رحمت سے کرنے کی ہمیں محتاجی بھی نہیں ہوتی۔ انجینئر مرزا جاوید گامدی اور اس طرح کے بہت سارے فتنے ہیں جنہوں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، اور میں بخدا کہتا ہوں ان سے کوئی ہمارا پلاٹ کا جھگڑا نہیں ہے، وہ لوگ سیدھا قرآن جس طرح ہمارے مدرسوں کے ناظرہ کے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ وہ جو بخاری مسلم آپ کو دھوکے کے لیے دکھاتے ہیں اس پہ وہ اعراب لگائے ہوتے ہیں، پھر بھی غلط پڑھتے ہیں، وہ ترجمے غلط کرتے ہیں، تشریحات غلط کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے دین سیکھا ہو تو لوگ وہ سمجھے نا کہ بھئی غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو سجدے کے مسئلے کو بھی بڑا لوگ اٹھاتے ہیں، خارجی قسم کے لوگ۔ پہلی بات تو ہے کہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی، سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ سجدہ عبادت ہر شریعت میں ہر دور میں غیر خدا کے لیے شرک رہا ہے، شرک ہے اور شرک رہے گا۔ معبود فقط اللہ ہے۔ شرک وہ نہیں ہوتا کہ ماضی میں شرک تھا اور اب نہیں ہے، یا اب ہے اور ماضی میں نہیں تھا، یا اب ہے اور استقبال میں نہیں ہوگا۔ شرک ہر دور میں شرک ہوتا ہے۔ وہ ہے کیا وہ نہیں بتانا، وہ بتائیں تو پھر دھوکہ پکڑا جائے گا، پھر مسلمانوں کو مشرک کہہ نہیں سکیں گے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو جو ہے سجدہ تعظیمی، یہ بطور سلام تھا، جیسے ہماری امت میں ہماری شریعت میں تعظیم کیا ہے اور تحیہ کیا ہے؟ اہل جنت کا سلام، السلام
علیکم، جب مسلمان آپس میں ملے جواب والا اس سے بہتر جواب دے. مثلا اس نے کہا السلام علیکم تو وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس نے ورحمۃ اللہ کہا تھا تو وہ برکاتہ کے الفاظ بھی پڑھائے. اس سے آگے کے الفاظ کوئی نہیں. ایک خبر وید ابو داؤد میں وہ مغفرتہ بھی ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ورحمۃ اللہ تک مسنون ہے، وبرکاتہ تک. آگے بعض جو جو ہے وہ جنت حلال ہو، جنت حرام ہو، دوزخ حرام ہو. دوزخ لفظ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، تو یہ ان کی جہالت ہے، اور وہ اپنے آپ کو وہ پڑھا لکھا اس ٹائم شو کر رہے ہوتے ہیں جب وہ یہ لفظ بڑھاتے ہیں. شرک کیا ہے؟ علم کلام کی مشہور کتاب علم عقیدہ کی شرح و عقائد نصفیہ، جس کے مصنف کا لقب ہے مفتی الثقلین، جن و انس کے مفتی. جن بھی ان کے پاس علم دین پڑھتے تھے اور شریعت کے مسائل میں ان سے فتویٰ لیتے تھے، کیونکہ دو مخلوقوں پر عبادت فرض ہے، جن و انس پر. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس میں بھی ٹی وی کے مفتی جو ہے نا، وہ اس میں بھی کہیں گے بھئی یہ شغل ہے اور یہ کہانی ہے جی جن کا پڑھنا. جن پر جب شریعت کا وہ مکلف ہے تو وہ شریعت سیکھتا ہے. جو مسلمان جن ہے، جنات میں صحابی بھی ہیں. اب ان کی کتاب شرح عقائد نصفیہ میں جو شرک کی تعریف ہے، کوئی مائی کا لال قیامت تک اس کو رد نہیں کر سکتا. وہ آپ سن لیں، دل دماغ میں بٹھا لیں، پھر اس کے زاویے میں اہل سنت کو دیکھیں کہ اہل سنت پر کتنا بڑا الزام ہے. الاشراک ہوا اثبات الالوہیت بمعنی العبادہ. شرک کیا ہے؟ ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت کمال عبادت الاصنام. شرک نام ہے شریک ثابت کرنا اللہ کے لیے الہ ہونے میں، معبود ہونے میں. جیسے بتوں کے پجاری کرتے ہیں کہ وہ خدا بڑا خدا ہے، اور یہ جو بت تراشا ہم نے مٹی کا یہ بھی خدا ہے، یہ لکڑی کا تراشا یہ بھی خدا ہے، اس کو بھی سجدہ روا ہے. او بمعنی واجب الوجود کمال المجوس، یا شریک ٹھہرانا اس طور پر کہ جیسے اللہ واجب الوجود ہے فلاں بھی واجب الوجود ہے. جیسے مجوسی دو خدا مانتے ہیں مستقل، اہرمن اور یزداں. خالق خیر وہ اللہ کو کہتے ہیں اور خالق شر شیطان کو کہتے ہیں. وہ آگ کی پوجا بھی اسی بیس پہ کرتے ہیں، اور سورج کی مجوسی، کہ ابلیس کو چونکہ وہ بدی کا خدا مانتے ہیں اور وہ نار سے بنے آگ سے، تو اس لیے وہ آگ کو پوجتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ معبود ہونے میں ہم اور کسی کو کیا اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے؟ کیا مخلوق میں سب سے بزرگ ہستی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کیا ان کو بھی ہم معبود ہونے میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ کہ جیسے اللہ عبادت کے لائق ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کے لائق ہیں. کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ، کوئی جاہل سے جاہل، 100 سال کا وہ بڈھا اور بڈھی جس نے کسی دن بھی کسی درسگاہ کا منہ بھی نہیں دیکھا، سنی صحیح العقیدہ ہو، کیا وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ کو معبود ہونے میں اللہ کا شریک ٹھہراتے؟ دوسرا ہے واجب الوجود ہونے میں اللہ کا شریک ٹھہرائے تب خود وہ مشرک بنتا ہے. واجب الوجود کا معنی ہوتا ہے جس کا ہونا ضروری، نہ ہونا محال. وجود میں حیث الوجود کی 3 قسمیں ہیں: واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. یہ ذرا علمی بحثیں ہیں، آج آخری درس میں یہ آ گئیں، تھوڑی توجہ کریں. واجب الوجود جس کا ہونا ضروری، نہ ہونا محال، اور وہ دنیا میں ایک ہستی ہے اللہ کی ذات، جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ناممکن. ممتنع الوجود اس کی ضد ہے، جس کا نہ ہونا ضروری، ہونا ناممکن. وہ ہے شریک باری جو ہو ہی نہیں سکتا. اور ممکن الوجود جس کا وجود و عدم، ہونا نہ ہونا برابر. جس طرح ہم ساری مخلوق نہیں تھے، اللہ نے وجود بخشا، پھر فنا کے گھاٹ اتار دے گا، پھر قیامت میں جمع کر دے گا. تو اللہ کے ما سوا ہم کسی کو واجب الوجود نہیں مانتے. واجب الوجود وہ آسان لفظوں میں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، نہ ہونے میں نہ قائم رہنے میں. اس لیے حی کا معنی صرف زندہ نہیں،
زندہ دوسروں کو زندہ رکھنے والا. قیوم کا معنی صرف قائم نہیں، خود قائم دوسروں کو قائم رکھنے والا، تو وہ صرف اللہ ہے. یہ بات سمجھ گئے آپ؟ اللہ کے حبیب نے برسر منبر احد کے شہداء والے دن احد کے میدان میں جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ تھے، بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے 2 مقام پر. فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے. واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی وان تنافسوا فی. فرمایا ہاں یہ خوف ہے کہ دنیا دار بن جاؤ گے. یہ تو حضور کی غیبی خبریں ہیں، الٹا قربان جائیں سرکار پر کہ سرکار نے حق فرمایا. تو بتائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم اٹھا کے امت سے شرک کی نفی کریں کہ امت شرک نہیں کرے گی، دنیا دار بن جائے گی. اور یہ ہر سٹیج پہ ان کو پریشانی ہے کہ جناب امت مشرک ہو گئی، امت مشرک ہو گئی. جس نے نبی کی تعظیم کی مشرک ہو گیا، جس نے ولی کی تعظیم کی مشرک ہو گیا. یعنی تعظیم اور عبادت کا فرق ہی یہ جاہل نہیں سمجھے. تو پہلی امتوں میں سجدہ تھا لیکن وہ بھی عبادت کا نہیں تھا، عبادت غیر خدا کے لیے ہوتی نہیں. جو شرک آج شرک ہے وہ کل بھی شرک تھا، آئندہ کل بھی شرک ہوگا. حضرت آدم کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا تو کیا اللہ شرک کروا رہا تھا اس وقت؟ بعد میں منع کر دیا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، برادران یوسف حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، کیا اللہ شرک کروا رہا تھا؟ یہ تھا سجدہ تعظیم. تو باتیں لکھی ہیں مفسرین نے کہ پہلی بات تو ہے کہ یہ سجدہ تھا یہ اللہ کو عبادت کا، اور ان کو مسجود الیہ بنایا گیا. ایک ہوتا ہے مسجود الیہ جس کی طرف سجدہ کیا جائے جیسے کعبے کی طرف، اور ایک ہے مسجود لہو جس کے لیے کیا جائے. اس سجدے میں جو آدم کو فرشتوں نے کیا یا حضرت یوسف کو بھائیوں نے کیا، اس میں بھی مسجود لہو اللہ کی ذات تھی، اللہ کے لیے تھا. حضرت آدم اور یوسف کو مثل کعبہ بنایا گیا کہ ان کی طرف تھا. پہلی بات تو یہ ہے، مفسرین نے فرمائی کہ یہ تھا یہ اللہ کو، اور اگر یہ ان کو تھا تو یہ تعظیم کا سجدہ تھا، یہ ان امتوں میں سلام تھا. اب آ گئی آمنہ کے لال کی باری صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبیوں نے شرک مٹایا، اللہ کے حبیب نے سب سے زیادہ مٹایا. کعبے کے سارے بت گرا دیے، بت قدے کے ماحول میں سرکار کی جلوہ گری ہوئی. جب حضرت انس وغیرہ بعض صحابہ نے دیکھا کہ جانور آتے ہیں، بکریاں آتی ہیں سرکار کو سجدہ کر دیتے ہیں، پیڑ آتے ہیں، صاحب قصیدہ بردہ کہتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدم. حضور کے بلانے پر اپنی وہ دائیں بائیں جھوما خوشی سے درخت اپنی وہ جڑوں کو چیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں سجدہ کی حالت میں حاضر ہوا. وہ تو ان پر تو شریعت ہے ہی نہیں نا. تو جب حضرت انس وغیرہ صحابہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ یہ بے جان چیزیں اور یہ غیر مکلف اور یہ جانور سلام سجدے کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں. تو سرکار نے فرمایا لا یسجد احد لاحد، مخلوق میں سے کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے. دوسری حدیث میں فرمایا اگر اس کی اجازت میں دیتا تو بیوی کو آرڈر ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ بجا لے. پرانی مائیوں نے اسی سے وہ لفظ لیا ہوا ہے مجازی خدا. خدا میں مجازی نہیں ہوتا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بہت سخت کلمہ ہے. حقیقت مجاز اور چیزوں میں ہوتی ہے، خدا اور عبادت میں حقیقت مجاز نہیں ہے، وہاں حقیقت ہی حقیقت ہے. خدا ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک. تو اب رہا مسئلہ کہ چلو عبادت کا سجدہ تو کوئی نہیں کرتا، لیکن تعظیم کا سجدہ کسی مزار کو یا ولی کو تو ہرگز ہماری شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. قطعا ناجائز اور سخت حرام ہے. حتیٰ کہ دنیا کے سب سے بڑے مزار گنبد خضرا کا بھی طواف کرنا یا اس کو سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. عقیدہ ہمارا یہ ہے، جاہلوں کے فعل کو کسی عقیدے پر تھوپنا یہ خود ٹی وی کے جاہل مولویوں کی جہالت ہے. کسی کے فعل کو آپ کسی کا عقیدہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کسی طبقے کے جاہلوں کے فعل کو. کوئی شراب پیتا ہو سنی عقیدے کا آدمی تو کیا کہیں گے سنی عقیدے میں بھئی یہ اس کا جواز ہے، ہم اس کو حلال کہتے ہیں. یا کوئی ڈرامے دیکھتا ہو، فلمیں دیکھتا ہو، پھر تو کوئی عقیدے والا کوئی مذہب والا بچے گا بھی نہیں، ان کے عقیدے پہ چوٹ ہوگی. یہ لوگوں کا
جاہلانہ فعل ہے کہ وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، پھر بھی سجدہ نہیں. وہ سجدہ کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض. قاضی بیضاوی نے کہا لیکن حدیث پاک میں جو آیا اور ہمارے فقہ حنفی کا مختار ہے وہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انما امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدے کا حکم دیا گیا ہے. یہ 2 ہڈیاں ہاتھ کی، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور 7ویں یہ نیت عبادت کے ساتھ ٹیک دی جائے غیر خدا کو تو بندہ مشرک ہو جائے گا، اور اگر یہ نیت تعظیم کے ساتھ ٹیکتا ہے حرام ہے. اب نیت معاملہ دل کا، کوئی اگر کہیں کرتا غلط ہے لیکن بر بنائے جہالت کسی نے ایسا کسی مزار پہ کر دیا، آپ نے یہ کہاں سے جان لیا کہ وہ اس کو خدا سمجھ کے پوجا کا اور عبادت کا سجدہ کر رہے؟ اس کا آلہ کہاں سے لے لیا؟ تو لہٰذا مسلمانوں پر بات بات پہ فتویٰ شرک کا لگانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ خارجیوں کا. بخاری شریف کتاب المغازی میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ ان کو سب سے بدترین مخلوق قرار دیتے تھے. کن لوگوں کو؟ جو بتوں کے حق میں اتری ہوئی ایتیں مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور یہ وہابی آج بھی کرتے ہیں. جتنی بتوں کے خلاف ایتیں اتری ہیں نا، بتوں اور بتوں کے پجاریوں کے، وہ مومنوں پر اور ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا ان کے بارے میں فتوی یراہم شرار الخلق والخلیقہ، وہ انہیں خلق و خلیقہ سے بدتر جانتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ خلق کا معنی بھی مخلوق ہے، خلیقہ کا بھی معنی میں مخلوق ہے، تو یہ آپس میں مقابلے میں 2 لفظ کیوں آئے؟ تو فرمایا جہاں خلق اور خلیقہ مقابلے میں آئے، خلق کا معنی ہے انسانی مخلوق اور خلیقہ کا معنی ہے ڈنگر، حیوان. یہ انسانوں سے بھی بدتر ہیں اور ڈنگروں سے بھی. کون لوگ؟ جو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں کس پر چسپاں کریں؟ ولیوں پر اور نبیوں پر اور مومنوں پر. ہمارے لوگ اصل میں بھولے ہیں، سادے ہیں. اپنے سچے عقیدے کے باوجود ان لوگوں کے گمراہ گرو جو ان کے پیشوا جنہوں نے توہینیں کی رسالت کی، ان کی کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں، اس میں نبیوں کی گستاخی ہیں، خدائے بزرگ و برتر کو معاذ اللہ بھابیوں نے جھوٹا لکھا ہے. اللہ کے حبیب کو کہا کہ جیسے گاؤں کا چودھری اور زمیندار ہوتا ہے اور یا بڑا بھائی سے زیادہ ان کی تعظیم نہیں چاہیے، یہ جیسے ڈاکیا ہوتا ہے کہ آتا ہے ڈاک دینے بعد رسول، ایسے ہی ہے. تو ہمارے لوگ ان کی ان کفریات پر ان کی گرفت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے لوگ ہمارے علماء سے مسائل سیکھتے ہی نہیں، اور وہ بڑے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ ان سے پیچھے چھڑانے کے لیے چھوٹے چھوٹے مسئلے انہوں نے 11ویں 12ویں اصال ثواب، تیجا، ساتہ، 10واں مزار، ان کو پکڑ کے ہر وقت وہ چوہے چھوڑ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ ان کی گستاخیوں پر ان کو متنبع کرتے. یہ اپنے علماء کو ہر وقت اڑائے رکھیں گے، بجائے اس کے کہ علماء کو بڑے بڑے چیلنج کا سامنا ہے. امت کن کن مسائل کا شکار ہے، جدید کتنے مسائل ہیں، علماء ان میں تحقیق کریں. بہرحال یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا جس پہ آئے دن لوگ پرچے چھاپ کے، بلکہ وہ مدینہ شریف میں لال رومال والا وہ نجدی مظفر، میری بھی اس سے آمنا سامنا ہوا ہے، اور رب کے فضل سے زیر گنبد خضرا میں نے اس کو وہ دھول چٹائی. امید ہے میرے سامنے پھر کبھی وہ آیا بھی، اللہ مجھے لے جائے حرم شریف میں تو وہ سیڈ مارے گا. اور وہ ایک شامی بچے نے جو اس کی بےزتی کی تھی، ایک عربی نجدی کی، وہ بھی بڑی یادگار ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یمن اور شام والوں کے لیے جو دعا کی ہے، آج بھی ان دعاؤں کا وہاں اثر ہے. یہ اتنے بدبخت ہیں کہ جنت الملا اور جنت البقیع کے مزارات انہوں نے تہس نہس کی ہے. اس سے بڑا تاریخ کا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اور گنبد خضرا ان کے پروگرام میں شامل تھا، اس کا گرانا اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی. جہاں سرکار کی ولادت ہوئی معاذ اللہ یہ وہاں بیت الخلاء بنانا چاہتے تھے، دنیا بھر میں احتجاج ہوا تو پھر یہ باز آئے، وہاں انہوں نے مکتبہ بنا دیا. دل میں بدنیتی کیا ہے کہ لوگ جائے ولادت نبوی کی نیت کر کے وہاں حاضر نہ ہوں، مکتبے کی نیت سے آئیں. کیوں جی؟ شرک ہو جائے گا. یعنی اللہ بھی ان کے ہاں پیدا ہوا ہے، اس کی بھی کوئی جائے ولادت ہے، ادھر بھی لوگ جاتے ہیں تو دوسرے کے ہاں جائیں گے تو شرک ہو جائے گا. شرک تو تبھی بنتا ہے نا، ساجی ہونا، جب اللہ بھی مولود ہو. اس سے بڑا شرک کی نفی کیا ہوگی کہ ہم رسول پاک کا میلاد مناتے ہیں. میلاد اور مولود کہتے ہی پیدائش کو ہیں. مجھے بتائیے جس کی ہم پیدائش ہم نے مان لی اس کو ہم خدا مان سکتے ہیں؟ اس کو اور تو جو کچھ بھی ہم مانیں، جتنی بڑی ہستی بھی مانیں،
جس کی ہم نے پیدائش مان لی ہم اس کو خدا تو نہیں مان سکتے نا. جس کو ہم نے بی بی آمنہ کا مولود اور بی بی فاطمہ کا والد مان لیا، جبکہ رب تو نہ والد ہے نہ مولود ہے، تو میلاد تو شرک کی جڑیں کاٹتا ہے، اور یہ میلاد ہی کو شرک کہتے ہیں. وہاں وہ اچھا ادھر جائے نا تو لوگوں کو بڑے سٹائل سے کہتے ہیں وہ پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے ابو جہل کا گھر ادھر ہے. ظالمو تم ابو جہل کی اولاد ہو یا حضور کی امتی ہو؟ بتاؤ بھائی، حضور کی ولادت گاہ یہ، ابو جہل کا گھر ادھر ہے. ابو جہل کے گھر بھیجنے کا بڑا شوق ہے ان کو. ایک ترکی نے کہا تو اسے روک رہے تھے، بہانہ کیا بنا رہے تھے کہ یہ کتب خانہ ہے، یہاں علماء طلاب آتے ہیں، تو یہ بھائی کوئی میوزیم تو نہیں ہے. تو میں نے کہا انا طالب العلم انا ادخل فیہ اطالع ہؤلاء الکتب، میں طالب علم ہوں، اس میں داخل ہو کر کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں، پھر بھی مجھے داخل نہیں ہونے دیا. اسی طرح روزہ اقدس پہ ڈرامے کرتے ہیں. مسجد نبوی میں کھڑے کو وہ اعلان کر رہے ہیں، نیٹ پہ اس کی ویڈیو موجود ہے، کہتے ہیں بھائیو یہاں روزہ رسول کی نیت کر کے نہ آیا کرو. حج کے تو سارے ارکان اور عمرے کے ہوتے ہی حرم مکی میں، وہاں امتی عام لینے جاتے ہیں، وہاں تو جاتے ہی روزہ رسول کے لیے اور سلامی پیش کریں گے. کہتے ہیں مسجد نبوی کی نیت کر کے. اور ساتھ ہی وہ ویڈیو موجود ہے، ہندوستان میں گھوم رہا ہے اپنے وہ باپ دادا چاچا ماما ان کے قبرستان میں، اور لوگوں کو خود بتا رہا ہے کہ میں یہاں قبرستان پہ آیا ہوں والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے، والد کی. یعنی ان نجدیوں کے مر گئے مردود ان کی قبروں پہ جانا جائز ہے، اور نہیں جائز تو روزہ رسول پہ جانا. تو کوئی شرک نہیں ہے، کوئی تعظیم نبیوں ولیوں کی شرک نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا. میں نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جن کو کہہ کے ہم جن کی نعت پڑھتے ہیں ہم ان کو بھی معبود نہیں مانتے، ہاں محبوب ضرور مانتے ہیں. وہ محبوب خدا ہیں اور شاہ ہر دو سرا، لیکن انہوں نے خود چونکہ منع کر دیا، ورنہ جو ان کے حضور تعظیم کے سجدے کے لیے جھکتا پھر وہ اٹھتا کب؟ تو کہا ہے بابا جان یہ ہے وہ تعبیر جو اللہ نے حق کر دکھائی اور آپ کو لے آیا گاؤں سے. بھائیوں اور میرے درمیان پھوٹ پڑ گئی تھی، کس نے ڈالی؟ شیطان نے. شیطان بڑا خبیث ہے. ایک اسے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی دین کا طالب علم کہیں جا رہا ہو پڑھنے اور اسے کوئی روک لے، اس کو بڑا چومتا چاٹتا ہے اپنے اس چیلے کو. روزانہ حدیث کے مطابق سمندر کے اوپر یہ تخت لگاتا ہے اور رپورٹ لیتا ہے روزانہ کی. ایک اس کو بڑا چومتا چاٹتا ہے جو کہے کہ دین کا طالب علم جا رہا تھا اور اس سے میں نے روک لیا، اور دوسرا جو میاں بیوی کے درمیان رشتہ داروں کے درمیان پھوٹ ڈالتے اس سے بڑا خوش ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں تو بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ شیطانوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے قتل کرائے، چوریاں کروائیں، ڈاکے ڈلوائے، یہ کیا وہ، طالب علم کو روکنے والے کو اتنا کیوں بھائی اہمیت؟ تو کہا اچھا بتاتا ہوں. اگلے دن تجربہ کرانے کے لیے صبح صبح لے گیا. آج تھوڑا سا یہ آخری درسوں میں سے ہے اور یہ بحث ایسی تھی، درس لمبا ہو گیا، لیکن میں آج تھوڑا پریشان اس لیے بھی نہیں ہو رہا کہ اگر آپ اٹھ بھی جائیں گے تو یہ اعتکاف والے تو پھنسے ہوئے ہیں نا، کدھر جائیں گے. اور بس کل کا درس ہے، پرسوں سے صرف ان کے لیے مسائل کا درس ہوگا، وضو کے، غسل کے، نماز روزہ کے انشاءاللہ. تو وہ صبح صبح ایک عابد کے پاس لے گیا جو عبادت گزار تو تھا لیکن علم دین سے آشنا نہیں تھا. تہجد کے وقت تیز تیز وہ صوفی صاحب مسجد کی طرف آ رہے تھے، سلام صورت بدل کے کھڑا تھا، سلام کلام ہوا، کہا جلدی کرو میں تہجد پڑھنی ہے جی. یہ جو ان پڑھ صوفی ہوتے ہیں نا ان کو ظاہری عبادت پہ بڑا زور ہوتا ہے ان کا، لیکن بعض اوقات فرض چھوٹے ہوتے ہیں ان کو شریعت کے مسائل نہ ہونے کی وجہ سے. تو کہا بس ایک سوال ہے چھوٹا سا. کہا کیا؟ وہ شیشی دکھائی چھوٹی سی، کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان و زمین سارے اس میں بند کر سکتا ہے؟ کہا کیسے جیل بندے ہو، اتنے بڑے آسمان و زمین اتنی ساری شیشی. کہا اچھا جاؤ صوفی صاحب ہو گئی تمہاری تہجد. جس کو اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے، شیطانوں کو کہا میرا کام ہو گیا چلو. اگلے دن صبح پھر ایک راستے میں کھڑا ہو گیا. اب فجر کے ٹائم ایک اس علاقے کے عالم آ رہے تھے، وہی پھر روز کا نے کہا جلدی کرو فجر کا ٹائم ہے نماز جائے گی. کہا بس اتنا سارا سوال ہے، یہ شیشی اللہ تعالیٰ فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایٹم بم ہے شیطان کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. 2 میزائل مارے اور فرمایا لگتا ہے تو خبیث شیطان ہے.
اتنی بڑی شیشی، اللہ چاہے تو ایک سوئی کے ناکے کے اندر ایسے کروڑوں آسمان اور کروڑوں زمینیں داخل کر. شیطان گیا الٹے قدم. کہتے ہیں آپ سمجھ آ گئی تمہیں میں نے طالب علم کو روکنے والے کو اتنی داد کیوں دی تھی؟ وہ یہ بننے والا تھا. اسے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں تو وہ اس نے کیا عبادت کرنی ہے، تہجد پڑھنی. اس لیے حدیث پاک میں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، دین کا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کی کارستانی ہے، بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی، بھائیوں کو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ ایسی قطع تعلقی نہیں چاہیے کہ جس میں آدمی اپنی پوری زندگی حسد اور بغض اور کینے کے اندر گزار دے. کینہ دل کی چھپی دشمنی کو کہتے ہیں. اگلے کا کچھ نہیں جاتا، کینہ رکھنے والے کا اپنا دل جل جاتا ہے. تو پھر آپ نے ایک دعا کی. جب یہ سارے معاملات ہو گئے پھر حضرت یعقوب کا وصال بھی ہوا. اسی دن آپ کے بھائی ایس کا بھی ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، ایک ہی دن 120 سال کی عمر میں 2 بھائی فوت ہوئے. ایک ہی جگہ اپنے آبا حضرت اسحاق کے ساتھ دفن ہوئے. تو حضرت یوسف نے ایک دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک، مولا تو نے مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، خوابوں کے علم کا خصوصی علم عطا فرمایا، خوابوں کی تعبیر کا. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے خالق، انت ولی فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں میرا کارساز حقیقی تو ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے مسلمان موت دینا، مسلمانی کی حالت میں، اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا. آپ نے وصیت کی تھی میرے آبا کے ساتھ مجھے دفن کرنا. شروع میں لوگوں نے بھولے سے وہاں دفن کر دیا آپ کو، بھائیوں نے اس پہ عمل نہیں کیا یا بھول گئے. زمانہ گزر گیا، مدت گزر گئی. 4000 سال بعد انہوں نے لکھا موسیٰ کلیم کا دور آیا. موسیٰ کلیم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے آبا کے پاس لے جاؤ. اور مصر والوں نے دفن کہاں دیا تھا؟ درائے نیل میں، تابوت کے اندر، کہ پورے نیل کا پانی سب کو سیراب کرتا ہے نا، تو حضرت یوسف کا فیض پہنچتا رہے. تو یہ بزرگوں سے، ان کے مزاروں تک سے تبرکات، یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے. تو وہاں سے پھر عجیب معاملہ ہوا. حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی. اب ہیں کہاں وہ؟ ایک بڑھیا تھی، بڑی عمر پائی اس نے. اس نے کہا میں ایک شرط پہ بتاؤں گی کہ دعا کرے میں جوان ہو جاؤں. آپ نے دعا کی، جوان ہو گئی. اس کے بارے میں بعض تفسیروں میں لکھا ہے جب بھی وہ 32 سال کی ہوتی تھی تو اس کا جسم 16 سال والی جوان بچیوں جیسا ہو جاتا تھا. بڑی لمبی عمر پائی. دوسری اس نے انوکھی شرط رکھ دی، جنت میں میں اسی درجے میں ہوں جہاں ہے موسیٰ کلیم آپ ہوں. آپ نے کہا ذرا ہلکا ہاتھ، یعنی یہ بڑی بات ہے نا. جیسے ایک صحابی نے دعا کی کہ مجھے جنت کے دائیں کونے میں بیت ابیض چاہیے، وائٹ ہاؤس، سفید محل. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اتنی شرطیں لگا کے اللہ سے دعا نہ کرو، بس جنت مانگو. تو خیر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ یہ بھی اس کی بات پوری کر دو، تمہارا کیا جاتا ہے. حضرت علی ایک حدیث بیان کر کے کہتے ہیں ایک اعرابی کے بارے میں کہ تجھ سے تو وہ بڑھیا بھی اچھی رہ گئی بنی اسرائیل کی. ایک اعرابی آیا تھکا آرا بارگاہ رسالت میں، دیہاتی. سرکار نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سل. 2 جہاں کے سردار اور سب سے بڑے سخی فرما رہے مانگ، اور وہ کہتے جی اونٹ پہ، اونٹ نہیں دیں بس. تو حضرت علی کہتے ہیں وہ تجھ سے تو بڑھیا بھی نمبر لے گئی، جس نے موسیٰ کلیم کا پڑوس جنت میں مانگ لیا، تو اونٹ پہ رہ گیا. حالانکہ وہ موسیٰ ہیں، وہ کلیم ہیں اور یہ حبیب ہیں. کلیم تو کوہ طور پہ زیارتیں مانگ رہے تھے نا، رب کے دیدار کی تجلیاں، اور حبیب وہ تھے کہ ان کو بلایا گیا. تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا. پھر یہ حضرت یوسف کو لے گئے حضرت موسیٰ اور اپنے آبا کے ساتھ وہاں پہنچا دیا شام میں.
یہ سارا بیان کر کے قرآن فرماتا ہے ذالکا من انباء الغیب نوحیہ الیک، حبیب یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ صدیوں پہلے جو یہ معاملہ تھا وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم یمکرون، اے حبیب آپ ظاہری طور پہ پاس نہیں تھے جب برادران یوسف مکر کر رہے تھے اور وہ چال چل رہے تھے اور اس پہ کٹ کر رہے تھے۔ حضرت یوسف کے بارے میں سرکار تو نہیں تھے نا، لیکن آپ کو اللہ نے بتا دیا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، حبیب آپ حرص کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ کے حرص تو ہے کہ لوگ ایمان لائیں لیکن وہ لائیں گے نہیں اکثر لوگ۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور اے حبیب آپ ان کو جو کچھ سکھاتے ہیں اس پر اجر نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے سارے جہان کے لیے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سارے جہان کے لیے نصیحت۔ آگے قرآن ہی کی شان میں چند آیتیں ہیں اور کل یہ درس ختم ہو جائے گا چند منٹ میں ہی انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ ماہ رمضان کے جو بقیہ دن ہیں اس میں خاص اعتکاف والوں کے لیے باقی بھائی بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ شریعت کے جو ضروری مسائل ہیں پاکی پلیدی کے، نماز روزہ کے، اس میں ہم نماز کا، نماز جنازہ کا، عید وغیرہ کا کوشش کریں گے، پریکٹیکل بھی کر لیں گے۔ البتہ یہ سجدے کا مسئلہ آپ نے تحقیق کے ساتھ سمجھ لیا کہ جاہلوں کو، عوام کو روکنا چاہیے کہ مزاروں پر ادب سے حاضری دیں۔ صحیح شرعی طریقہ یہ ہے، پاؤں کی جانب سے آئیں کسی بھی مسلمان کی قبر پہ، سلام کریں، اس کے سامنے منہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کی پشت قبلے کو، منہ قبر والے کی طرف ہو، 4 ہاتھ کے فاصلے پر۔ جتنا فاتحہ درود یاد ہے وہ پڑھیں، اصالہ ثواب کریں، نہ قبر پہ ٹیک لگائیں، نہ قبر کے اوپر بیٹھیں، نہ قبر کے اوپر آگ جلائیں، نہ وہاں دنیا کی فضول باتیں کریں، اور نہ خام خواہ چومیں اور چاٹیں، اور زیادہ خصوصاً جھک کر پیشانی لگا کر، تو اس سے جو بد مذہب ہیں ان کو دیکھ کر بھی بدگمانی کا ایک موقع ملتا ہے کہ ظاہری طور پہ اگر کوئی جھکا ہوگا، اگرچہ اس کی نیت کچھ بھی ہو، وہ دیکھنے والا فوراً، آج کا دور ایسا نیٹ پہ چڑھائے گا اور وہ ساتھ میں شرک کا فتویٰ لکھ کے پوری دنیا میں وائرل کر دے گا۔ پروردگار عالم ہمیں مذہب حق اہل سنت پہ استقامت کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں کے جتنے فرقے ہیں ان کے شر سے بھی خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اس مسئلے پر جو طبقہ ہمیں مورد الزام کرتا ہے اور لفظ بریلوی کہہ کے کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا بریلوی یہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اہل سنت کو یہ بریلوی کہتے ہیں، اس امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ہی کی یہ شان ہے کہ ہندوستان کے وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر کتاب لکھی ہے۔ ان کے کسی بندے نے نہیں لکھی، یہ صرف فتوے لگاتے ہیں۔ الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، یہ اعلی حضرت کی پورا مقالہ ہے، کتاب ہے۔ مزار کو یا ولی کو یا نبی کو سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر، اس میں یہ ساری بحثیں آپ نے کی ہیں جو میں نے خلاصہ عرض کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔